सूरतुल फज्र आयत नंबर 27 से 30। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला के फजलो करम से हम सूरह फजर की तफसीर यानी कि एक्सप्लेनेशन पढ़ रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, सूरतुल फजर कुरान पाक के 30 पारा की एक सूरा है। लास्ट टाइम यानी आयत नंबर 23 से 26 तक में हमने जहन्नुम के बारे में पढ़ा था, और हमने ये पढ़ा था कि क़यामत के दिन जब जहन्नुम सामने आएगी तो कुफ़र करने वाला जिसने ज़िंदगी में बुरे अमाल किए थे वो पछताएगा और अफसोस करेगा, और उस दिन अल्लाह ताला की पकड़ से ज़्यादा शदीद पकड़ किसी की नहीं होगी, और अल्लाह ताला के अज़ाब से ज़्यादा सख्त अज़ाब किसी का भी नहीं होगा। फिर हमने जहन्नुम के बारे में पढ़ा था, और हमने ये तय किया था कि हम सब ने इस जहन्नुम से बचने की कोशिश करनी है और नेक अमाल करने हैं। आज की ऑडियो में इंशाल्लाह ताला हम ये पढ़ेंगे कि जब हम जहन्नुम से बचने की कोशिश करते हैं और ज़िंदगी में नेक अमल करते हैं तो उसका रिज़ल्ट क्या निकलता है। तो अपना आज का लेसन स्टार्ट कर लेते हैं आयत नंबर 27 से 30। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ए इत्मीनान वाली रूह, ए नफ्स मुतमइन्ना। नफ्स मुतमइन्ना को पुकारा जा रहा है। क्या होता है ये नफ्स मुतमइन्ना? सबसे पहले हम नफ्स के बारे में पढ़ लेते हैं। नफ्स यानी कि सोल, इसका मतलब होता है जान, रूह, स्पिरिट, जो हमारे जिस्म के अंदर मौजूद है। वो सोचने समझने की सलाहियत जो अल्लाह ताला ने हमें दी है, और हमारा डिसीजन लेने की पावर, ये सब चीज़ें मिलकर नफ्स कहलाती हैं, जो हमें ये बताती हैं कि सही क्या है और गलत क्या है। इस नफ्स के बारे में अल्लाह ताला कुरान पाक में एक और जगह पर फरमाते हैं कि वह नफ्स्युम वमा सव्वाहा, कसम है नफ्स की और उस जान की और उस ज़ात की जिसने उसको दुरुस्त किया। फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा, फिर उसको उसकी बुराई और उसकी नेकी समझाई, उसको ये बताया कि क्या सही है और क्या गलत है। और ये सब बताने के बाद फिर उसको आज़ाद छोड़ दिया ताकि वो ख़ुद फ़ैसला करे कि उसने क्या करना है। और फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि क़द अफ़लहा मन ज़क्काहा, बेशक वो कामयाब हो गया जिसने अपने नफ्स को पाकीज़ा कर लिया, जो नेकी की राह पर चलता रहा और नेक काम करता रहा। और वो शख्स गारत हो गया, वक़द ख़ाबा, नामुराद हो गया वो शख्स, नाकाम हो गया वो शख्स, मन दस्साहा, जिसने उसको नापाक कर दिया यानी बुरे काम किए। तो बच्चों, ये है नफ्स कि जिसको अल्लाह ताला ने अच्छाई और बुराई सिखा दी है, उसको बता दी है। अब वो हमें बताता है कि हमें सही काम करना है या हमें गलत काम करने हैं। ठीक है ना। इस नफ्स के बारे में अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारी बातें बताई हैं कुरान पाक में, और हमें पता चलता है कि नफ्स कई किस्म का होता है। जैसे नफ्स लव्वामा का ज़िक्र आता है, नफ्स अम्मारा का, और एक होता है नफ्स मुतमइन्ना, जिसके बारे में हम इंशाल्लाह ताला आज पढ़ेंगे। तो नफ्स मुतमइन्ना क्या चीज़ होती है बच्चों? ये वो नफ्स होता है कि जो इंसान को अल्लाह ताला की अतात यानी फर्मा बरदारी और ज़िक्र से इत्मीनान में रखता है, उनको मुतमईन कर देता है, उनको सेटिस्फाई कर देता है कि हमने अल्लाह ताला की अतात में जितने काम किए और हमने अल्लाह ताला को जो ज़िक्र किया वो हमने बेहतरीन किया, और हम खुश हो जाते हैं उन कामों के ऊपर। और इस नफ्स की एक और ड्यूटी भी होती है, और वो ये होती है कि वो हमें गुनाहों से बचा कर रखता है, वो हमें रोक के रखता है। ये काम वो कैसे करता है, इस काम के बारे में अल्लाह ताला ने सूरह मोमिनून में बड़ी डिटेल से बताया कि जो नफ्स मुतमइन्ना होता है वो क्या क्या करता है, किस तरह कौन से अच्छे काम वो करता है और किन बुराइयों से अपने आप को रोक के रखता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं क़द अफ़लहल मुमिनून, बेशक मोमिनों ने फ़लाह पाई, ईमान लाने वालों ने फ़लाह पाई। कौन ईमान लाने वाले? जो अपने रब के खौफ से डरने वाले हैं, अपने रब से डरते हैं, और जो अपने रब की आयतों पर ईमान लाते हैं, और जो अपने रब के साथ शिर्क नहीं करते, किसी और को माबूद नहीं ठहराते, और जो नेकियां करने में तेज़ी करते हैं और नेक कामों में आगे बढ़ने वाले हैं, भाग भाग कर नेक काम करते हैं, जल्दी जल्दी नेकियां समेटने की
کوشش کرتے ہیں اور وہ اپنی نمازوں میں عاجزی یعنی بہت ہمبل ہو کر اپنی نماز کو پڑھتے ہیں اور اپنی نمازوں کی خاص طور پر حفاظت کرتے ہیں، صحیح ٹائم پر ان کو پڑھتے ہیں، بہترین طریقے سے پڑھتے ہیں، اور جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خاطر پیسے خرچ کرتے ہیں، اور جو ہر طرح کی برائی سے، ہر طرح کی بیہودہ بات سے، ہر طرح کی غلط بات سے اپنے آپ کو بچانے والے ہوتے ہیں، جو بیکار باتوں میں ٹائم ضائع نہیں کرتے، اور جو لوگ اللہ کی خاطر خرچ کرتے ہیں اور ان کے دل ہر وقت اس چیز سے ڈرتے رہتے ہیں کہ ایک دن ہم نے مرنا ہے اور اپنے رب کی طرف رجوع کرنا ہے، اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے، اپنے رب کو جا کر اپنے کاموں کے بارے میں بتانا ہے۔ تو یہ سب لوگ کون ہوتے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح من زکاہا، کہ وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنی روح کو، اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے یہ سارے کام کیے تو وہ کامیاب ہو گئے، اور کیا بن گئے؟ وہ بن گئے نفس مطمئنہ، اطمینان والا نفس۔ اور اس نفس کو اللہ تعالیٰ پھر کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ارجعی، لوٹ چل، پلٹ چل، الی ربی کی طرف اپنے رب کے، راضیۃً تو اس سے راضی، مرضیۃً وہ تجھ سے راضی۔ تو اس حال میں اپنے رب کی طرف چل کہ تمہارا رب تم سے راضی ہوا اور تم اپنے رب سے راضی ہو گئے، اور کہاں جاؤ گے تم؟ فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں شامل ہو جاؤ، میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ، اور کہاں جاؤ؟ وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ ہے نفس مطمئنہ کی منزل، کہ جب انسان نیک کام کرتا ہے تو پھر وہ کہاں جاتا ہے؟ وہ جنت میں جا کر رکتا ہے۔ سورہ مجادلہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک وہ لوگ، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کو لکھ دیا ہے۔ کون لوگ؟ جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ سارے کام کرتے ہیں جو ہم نے ابھی پیچھے پڑھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد بھی کی ہے۔ جب یہ اللہ تعالیٰ کی خاطر نیک کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں جنتوں میں داخل کرے گا، اور اتنی خوبصورت جنتیں کہ جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور سب سے زبردست بات کیا ہوگی؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے۔ اور کون ہوں گے یہ خوش قسمت لوگ؟ اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کا گروہ ہیں، یہ اللہ کی جماعت ہیں، اللہ تعالیٰ کا گروہ، اللہ تعالیٰ کا گروپ ہے یہ۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، خبردار بے شک اللہ تعالیٰ کا گروہ، اللہ تعالیٰ کی جماعت ہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے نیک راستے پر چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کا حال کیا ہوگا کہ جب یہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کر کھڑے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیں گے، تو یہ بہت خوش ہوں گے۔ کیا کہیں گے؟ فَيَقُولُوا هَاؤُمُ اقْرَءُوا کتابیہ، میری کتاب تو پڑھو، میرا نامہ اعمال تو پڑھو۔ میں یقین رکھتا تھا کہ میں اپنا حساب دیکھوں گا، مجھے یقین تھا کہ ایک دن قیامت قائم ہونے والی ہے، تو میں اس کے لیے تیاری کرتا رہا، میں اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتا رہا، میں نے اپنی خواہشات کو مارا، دنیا میں اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزاری، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزاری۔ تو آج یعنی قیامت کے دن پھر وہ کس حال میں ہوگا؟ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو وہ اپنی من پسند زندگی میں ہوگا، جو اس کا دل چاہے گا وہ ویسے عیش کر رہا ہوگا۔ کہاں؟ فی جنت عالیہ، جنت میں، بلند جنت میں، جنت میں بھی نہیں، بلند سب سے اوپر والے درجے میں، بہترین جگہ پر۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتا رہا تھا، اس لیے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی پیاری حدیث ہے جو اس موقع کے لیے آتی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم تو مرنے کو پسند نہیں کرتے، ہمیں تو مرنا اچھا نہیں لگتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں عائشہ، مومن کو موت بہت پسند ہے، اس لیے کہ جب اس کو موت آتی ہے تو اس کو خوشخبری دی جاتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو چکا ہے، اور
اس کو اس کا آنے والا وقت بتایا جاتا ہے کہ اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا، تو وہ خوشی خوشی اللہ تعالیٰ سے ملنے کے لیے موت کو پسند کر لیتا ہے، مرنے کو پسند کر لیتا ہے کہ وہ جلدی جلدی جائے اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے۔ اور یہ بندہ مومن اللہ تعالیٰ سے ملنے کو پسند کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بندہ مومن کی ملاقات کو پسند کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بھی چاہتے ہیں کہ اس بندہ مومن سے ملیں جس نے ساری زندگی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کی۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مومن مرتا ہے، جب کوئی ایمان والا مرتا ہے، تو دو نورانی چہرے والے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں۔ ان کے پاس جنت کے کپڑوں میں سے ایک کپڑا ہوتا ہے اور جنت کی خوشبو ہوتی ہے۔ وہ اس کو اس کپڑے میں لپیٹ لیتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ اے پاک روح، نکل اس جسم سے اور جنت کی طرف چل۔ پھر وہ روح جنت کی طرف چلتی ہے اور ہر طرف خوشبو پھیل جاتی ہے، تو پھر سارے فرشتے کہتے ہیں کہ کوئی پاک روح آنے والی ہے، اور پھر اس پاک روح کو اللہ تعالیٰ کے پاس لے کر جایا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں اور فرشتوں سے کہتے ہیں کہ میرے اس پاک بندے کو لے جاؤ اور نیک روحوں کے ساتھ علیین میں، جو بلند ترین درجہ ہے جہاں ساری روحیں موجود ہیں، وہاں جا کر ان کو رکھو۔ تو دیکھیں کتنا زبردست معاملہ ہوتا ہے، اور یہ سب کچھ کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ جو نفس مطمئنہ ہوتا ہے، جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈر رہا ہوتا ہے، اور جس نے اپنے نفس کو بری خواہشات سے روکا ہوتا ہے، تو پھر اس کے لیے کیا ہے؟ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، پس بے شک اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ تو بچوں پھر ہم سب کو کیا کرنا چاہیے؟ پھر ہم سب کو نیک اعمال کرنے چاہیے، برے اعمال سے اپنے آپ کو زبردستی روکنا چاہیے، اور اپنے رب کو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ ہم بھی نفس مطمئنہ بن سکیں، اور جب ہم بھی اس دنیا سے جانے لگیں، جب ہم بھی مرنے لگیں، تو ہمارے ساتھ بھی یہی بہترین معاملہ ہو، اس دنیا میں، اس حال میں ہم اس دنیا سے جائیں کہ اللہ پاک ہم سے راضی اور ہم اللہ تعالیٰ سے راضی ہوں۔ تو بچوں، ہم سب نے کیا کوشش کرنی ہے؟ نیک اعمال کرنے کی کوشش کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ پاک ہم سب کے حامی و ناصر ہوں، آمین۔ بچوں، الحمدللہ سورہ فجر کمپلیٹ ہو گئی۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کو یہ سورہ بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور جو باتیں اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہیں، آپ سب نے ان سب باتوں پر غور کرنا ہے۔ جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے ان سے بچنے کی کوشش کرنی ہے، اور جن چیزوں پر اللہ تعالیٰ نے عمل کرنے کے لیے کہا ہے ان پر عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں، آمین۔ مجھے اجازت دیجیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔